बुलेटिन का आगाज करें और आपको सबसे पहले बताएं कि दालों के हजारों कंटेनर्स पोर्ट पर फंसने से मसाइल संगीन हो गया। क्लियरेंस न मिलने पर दालों के बहरान का खदशा पैदा हो गया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का कीमतें दुगनी होने का इंदिया। हबीब खान की रिपोर्ट में मजीद जानिए। डॉलर की किल्लत, पोर्ट में क्लियरेंस का मसला, मुल्क में दालों के बहरान का खदशा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रईफ इब्राहिम का कहना है कि पोर्ट पर दालों के सैकड़ों कंटेनर्स क्लियरेंस के मुंतजिर हैं, ताहम क्लियरेंस नहीं मिल रही। देखें, अभी तो रोज की तादाद पे आते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि फिक्स तादाद हो चुकी है। कभी 4,500 होते हैं, कभी 5,000 हो जाते हैं, कभी 4,000 हो जाते हैं, फिर 6,000 हो जाते हैं। देखें, इस तरह ये हो रहा है कि जो डॉलर है ना, हमें चाहिए 100 कंटेनर के, तो हमें जो मिल रहे हैं ना वो 10-12 कंटेनर के मिल रहे हैं, जिससे डिमांड और सप्लाई में गैप हमें अंदेशा है कि वो होगा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के मुताबिक अगर यही सूरत हाल रही तो दालों की कीमत कंट्रोल रखना मुमकिन नहीं होगा। आइंदा दिनों में 150 वाली दाल 200 और 200 वाली 300 रुपए में भी नहीं मिलेगी। 80% ज़रिए कंट्री तो है नहीं, इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है। उसको अगर हम इसको फ़ौरन इक़दाम नहीं करेंगे तो मुझे अंदेशा है कि ये दालों के रेट जो 150 रुपये हैं वो 200 पे पहुँचेंगे, 200 वाले कहीं 300 पे पहुँच जाएँ। सप्लाई डिमांड पे मार्केट चलती हैं, इसको फिलफोर इन पे इक़दाम उठाने की ज़रूरत है वज़ीर ख़जाना को, वरना ये मुश्किलात और मज़ीद खड़ी हो जाएंगी। रमज़ान के महीने आने वाले हैं जिसमें खपत बहुत ज़्यादा होती है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने मुतालबा किया कि हुकूमत फिलफोर डॉलर का बंदोबस्त करके कंटेनर्स की क्लियरेंस यकीनी बनाई जाए। गैर जरूरी अशिया के लिए भी फिलहाल सप्लाई रोक दी जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप कहते हैं कि डॉलर की शदीद किल्लत की वजह से 4,000 से ज़ायद कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। ओपन मार्केट में भी डॉलर नहीं मिल रहा। डॉलर को अब फिर से मार्केट पर छोड़ना ही होगा, जिससे गिरती तरसीलाते ज़र भी बेहतर हो जाएंगी। मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल मुश्किल हालात से गुजर रही है। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि डॉलर की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ये भी कहा कि डॉलर की किल्लत होने से दरामदी 4,000 से जायद कंटेनर पोर्ट पर फंसे हुए हैं। ये भी कहा कि इंडस्ट्री के पास खाम माल न होने की वजह से अब इंडस्ट्री बंद हो रही है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। देखें जी, इस वक्त जो सूरत हाल है, बिजनेसमैन बहुत परेशान है, क्योंकि जो आपको पता ही है कि इस वक्त तकरीबन कोई 4,000 के करीब कंटेनर्स जो हैं वो पोर्ट के ऊपर स्टक हैं, और ये सिचुएशन जो है ये पिछले कोई 3-4 महीने से इसी तरीके से कंटिन्यूड है। एक एक कंटेनर को रिलीज़ कराने के लिए 2-2 महीने लग रहे हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। तो अब ज़ाहिर है कि उसमें इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मुतासर हो रही है, और इसके साथ साथ जो है इंडस्ट्री में देखें तो गैस नहीं है, और गैस 4-5 महीने से उनकी गैस काटी हुई है। फिर ये कि अगर बिजली लेने जाओ तो बिजली नहीं है। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन ने कहा कि इंटरबैंक का ऊपर मार्केट में डॉलर का फर्क बहुत ज्यादा है। ब्लैक में डॉलर की कीमत 255 रुपए हो चुकी है। ये भी कहा कि इंटरबैंक का ऊपर मार्केट के बड़े फर्क की वजह से तरसीलाते ज़र भी गिर रही हैं। ये तजवीज दी कि डॉलर को अब मार्केट के हिसाब से छोड़ना होगा। मार्केट का जो डिफरेंस है डॉलर का और इंटरबैंक जो रेट है सरकारी, उसका डिफरेंस भी ख़त्म करना होगा, और उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप डॉलर को फ्री छोड़ें, आज़ाद छोड़ें। डॉलर की कीमत अगर बढ़ती है बेशक बढ़ा दें, इंटरबैंक में भी बढ़ा दें, क्योंकि अमलन इस वक्त जो है वो डॉलर मार्केट में महंगा ही है, और उसकी वजह से जो आपकी फॉरेन रेमिटेंस है वो भी कम हो रही है। मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि मुश्किलात में घिरी मईशत को बेहतर करने के लिए अहम फैसले करना ही होंगे। दरामदाद को हर सूरत कम करना होगा, समेत बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलाते ज़र को बढ़ाना होगा। कैमरामैन शकील के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी ने कहा है कि महंगाई और रोज़ बढ़ती लागत से हर सेक्टर का काम बैठ गया है, कारोबारी हालात ठीक नहीं। टिम्बर मार्केट में जो मशीन 24 घंटे चलती थी अब 8 घंटे भी नहीं चल रही। हुकूमत दरामदी माल की क्लियरेंस के साथ महंगाई को कंट्रोल करे। कारोबार ना होने के बराबर रह गया है। आपका कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन बंद हो चुका है। आप इस वक्त आप टिम्बर मार्केट में मौजूद है। लकड़ी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास जंगलात कम होने की वजह से हमें मजबूरन दरामद करनी पड़ रही है, और हमने इंटरनेशनल मार्केट में हमारे रिलेशन ऐसे बनाए हुए हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट DP और DA पे आ जाते हैं। हमें LC की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम पैसा फंसाएँ, और जो बाहर फॉरेनर कंपनियाँ हम पे ट्रस्ट करती हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की ये नाकिस पॉलिसी की वजह से, डॉलर ना मिलने की वजह से हमारा वहाँ पे एतमाद मजबूर होता जा रहा है। सिटी ताजिर इत्तेहाद ने महंगाई ने ग़िज़ाई अजनास की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। ताजिर परेशान हैं। होल सेल में चीनी 4 रुपए किलो महंगी हो गई है। चीनी की 50 किलो की बोरी में 200 रुपए का इजाफा हो गया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट।
غذائی اجناس بالخصوص چینی کی بڑھتی قیمت نے کاروبار ٹھنڈا کر دیا۔ جوڑیہ بازار ہول سیل مارکیٹ کے تاجر نے وجہ چینی مافیا قرار دے دی۔ تاجر عبد المناف کا کہنا ہے کہ چینی کی ایکسپورٹ کی خبروں کو جواز بنا کر چینی مافیا نے سپلائی کم کر کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ جو بھی آ رہا ہے وہ اپنے حساب سے چلا رہا ہے، چاول ہو گیا، چینی تو ابھی جیسے ابھی بتا رہے ہیں کہ بھائی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، وہ کہاں ایکسپورٹ ہو رہی ہے یہ ابھی کسی کو بھی نہیں پتہ چلا ہے۔ الگ گنا اترا ہے، ابھی سب کچھ اترا ہے، تو آپ کے پاس چینی کیوں اتنا مہنگی ہو رہی ہے؟ آپ کے پاس ہر چیز پڑی ہوئی ہے، آپ نے اسٹاک کری ہوئی ہے، کیا کرا ہوا ہے جو چینی کے اوپر اتنا بھاؤ بڑھا رہے ہیں؟ شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی کا شمار لگژری نہیں بلکہ روزمرہ استعمال کی بنیادی اشیاء میں ہوتا ہے، جس کی قیمتوں کو بڑھنا نہیں چاہیے۔ میرے خیال سے تو چینی سستی ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی کرشنگ ہوئی ہے ان کی، اور صحیح حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ مڈل کلاس ہے وہ تو پس کے رہ گئے بیچارے۔ ہم خود نوکری پیشہ لوگ ہیں، باخدا بس اب تو کوئی اور چیز سوچتے بھی نہیں کیا بنانا ہے، اب یہی سوچتے ہیں کہ بچوں کا پیٹ پالنا ہے کس طرح۔ چینی ہول سیل کی سطح پر 4 روپے اضافے سے 85 روپے سے بڑھ کر 89 روپے کلو پر اور 50 کلو کی فی بوری 200 روپے مہنگی ہو کر ہول سیل کی سطح پر 4450 روپے تک پہنچ گئی۔ شہریوں اور تاجروں کا مطالبہ ہے کہ مہنگائی کرنے کے لیے جامع اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ مہنگائی کی وجہ سے کراچی کی قدیم جوڑیہ بازار میں واقع برتن گلی کی رونقیں بھی ماند پڑنے لگی ہیں۔ سٹی 21 سے بات کرتے ہوئے صدر برتن بازار جاوید شیخ کا کہنا تھا کہ اسٹیل اور کراکری کی مینوفیکچرنگ پنجاب میں ہوتی ہے، مگر خام مال باہر سے آتا ہے۔ ڈالر کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر جو نا وہ مینوفیکچرنگ تو ہوتی ہے، لیکن را مٹیریل تو باہر سے آتا ہے۔ اب جیسے ہمارا جو آئٹم ہے یہ ٹھیک ہے، اس کی مینوفیکچرنگ تو پنجاب میں گجرانوالا اس کا شہر ہے، سیالکوٹ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو شیٹ ہے یہ تو باہر سے آتی ہے۔ اب یہ شیٹ آتی ہے ڈالر میں، اب ڈالر کے حساب سے یہ شیٹ جب آئے گی اسی حساب سے اس کے اخراجات چلیں گے۔ اگر شیٹ کم ریٹ میں آئے گی تو کم ریٹ۔ اب آپ کو بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز حکام کی عدم توجہ کے باعث یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسیڈائز گھی ایک ہفتے سے غائب ہے، جس سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں جانیے۔ مہنگائی میں غریبوں کے ریلیف کے لیے بنے یوٹیلیٹی سٹورز شہریوں کے لیے درد سر بن گئے۔ کبھی آٹا ملتا ہے تو کبھی نہیں ملتا، گھی مل جائے تو چینی دستیاب نہیں ہوتی۔ سستی اشیاء کی قلت کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ کراچی کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اب سبسیڈائز گھی ایک ہفتے سے غائب ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مارکیٹوں میں گھی بہت مہنگا ہے، دور دراز سے کرایہ خرچ کر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آتے ہیں، یہاں گھی نہیں ملتا تو مایوسی ہوتی ہے۔ نہ آٹا مل لیا، کچھ بھی نہیں مل لیا۔ ابھی میں کورنگی کے وہاں گئی تھی، وہاں بھی نہیں ملا، 200-300 روپے لگا کے میں ادھر آئی ہوں 100 کارٹن میں۔ پریشانی میں کچھ مل ہی نہیں رہی، کیا کریں؟ تو مہنگائی بھی ہوتی ہے بھائی، کسی کا 500 روپے دیہڑی وہ کیا کرے گا، کسی کو یہ پھر بھی لاتے، پریشانی ہو رہی، تو ہم اسی لیے جو 2 پیسہ بچانے کے لیے ادھر آ جاتے، چلو سستا گھی مل جاتے، سستا چینی مل جاتے، سستا آٹا مل جاتے۔ شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر دیگر اشیاء کی دستیابی کی طرح گھی کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے، انہیں مہنگائی سے ریلیف مل سکے۔ عصر حاضر میں ابائے کا استعمال ہر پردہ دار خواتین کی ضرورت بن چکی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ 6 سے 7 ہزار والا ابایا اب 16 ہزار تک پہنچ گیا ہے۔ روحا فاطمہ مزید بتا رہی ہیں۔ کئی دہائیوں سے استعمال ہونے والا ابایا جہاں فیشن کا رخ اختیار کر چکا ہے، وہیں بڑھتی مہنگائی کے باعث اسے خریدنا خواتین کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کراچی کی حیدری مارکیٹ میں رنگ برنگے ابائے کی بے شمار ویرائٹی تو موجود ہے، لیکن اسے خریدنے والی خواتین مہنگائی کی شکوے کرتے دکھائی دیتی ہیں۔ پہلے ابائے کے ریٹس بہت کم ہوا کرتے تھے، 2-2.5 ہزار میں بھی اچھے ابائے مل جایا کرتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ اب ہر جگہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، لیکن عورتوں نے تو پھر بھی ویئر کرنے ہیں نا ابائے، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہم اس طرح سے ہم ابائے کرتے ہیں، لیکن اب بہت مہنگے ہو گئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی برانڈ کے یوز کرتے ہیں۔ لوکل ابائے تو ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ مل جاتے ہیں۔ مارکیٹ میں خریداروں کے ساتھ دکاندار بھی مہنگائی کا رونا روتے نظر آئے۔ بولے پہلے جو برائڈل ابایا 6 سے 7 ہزار کا ملتا تھا، اب وہ ڈبل سے بھی زائد نرخ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس تقریباً اوور آل ہر چیز ہے موجود، پلین ابایا بھی ہے، مشین امبرائڈریڈ ابایا بھی ہے، ہینڈ ورک کا برائڈل ابایاز بھی ہیں ہمارے پاس۔ جو چیز پہلے برائڈل ابائے کی 6-7 ہزار 8 ہزار میں بن جایا کرتی تھی، اس کی کاسٹ اب بڑھ کر تقریباً 17-18 ہزار پہ چلی گئی ہے، صرف اس مہنگائی کی وجہ سے۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اگر ایک مثال کے طور پہ 1500-2000 روپے کا ایک برقع مل جاتا تھا،
اب وہ برقعے کی کاسٹ جو پہنچ گئی 7,000 8,000 روپے، اور لوگوں کے پاس اتنا پیسے نہیں ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے، تو اس وقت تو ہمارا کاروبار بالکل فنش ہو چکا ہے، بالکل اینڈ پر آ گیا، یعنی کہ وینڈ پر آ گیا ہے۔ نوجوان لڑکیاں ہی نہیں بلکہ ادھیڑ عمر اور درمیانی عمر کی خواتین بھی عبایا خریدنے کو ترجیح دیتی ہیں، لیکن قیمت میں اضافے کے باعث اس کی خریداری بھی محدود ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ خواتین کا پسندیدہ عبایا 1,500 سے 4,000 تک میں دستیاب ہے، جو کہ خواتین کی پہنچ سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین وقاص کے ہمراہ روحا فاطمہ، سٹی 21۔ نیپرا نے بجلی سستی کرنے کی منظوری دی ہے۔ دسمبر کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 2 روپے 45 پیسے فی یونٹ کمی کی جائے گی۔ نیپرا نے کراچی کے صارفین کے لیے اکتوبر میں ایف سی اے میں 2 روپے 45 پیسے فی یونٹ کی کمی کی منظوری دے دی ہے۔ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی کمی کے الیکٹرک کے صارفین کو دسمبر 2022 کے بلوں میں ایڈجسٹمنٹ کر کے بھیجی جائے گی۔ کراچی کے مختلف مقامات کے ٹریفک سگنلز پر گداگر بچوں کی بھرمار ہے۔ مستقبل کے معمار قلم کتاب تھامنے کے بجائے گداگری پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے بچوں سے گداگری کروانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ شمائلہ نیازی کی رپورٹ میں مزید تفصیل۔ قلم کتاب تھامنے کی عمر میں دستے سوال کرتے شہر قائد کے کم سن کراچی میں بچوں کو گداگری پر لگانے والوں کی شامت آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد سعید لغاری نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ بولے شہر میں ٹریفک سگنلز پر بچوں سے زبردستی بھیک منگوانے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پولیس محکمہ سماجی بہبود اور سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے ساتھ مل کر ٹیم تشکیل دے گی جو بچوں کو اس لعنت سے بچانے کے مشن پر کام کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے گزشتہ روز بچوں کے حقوق سے متعلق ضلعی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا، جس میں ڈائریکٹر جنرل سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی اصغر علی گھانگرو، صدر چیئرمین FPCCI اسٹینڈنگ کمیٹی شایان ملک، ایڈیشنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ فریدہ یامین، ڈائریکٹر سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی فوزیہ میسن، جبکہ کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع کے چائلڈ پروٹیکشن افسران اور اسسٹنٹ کمشنرز بھی شرکت کی۔ ادھر سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل کی وائس چیئرپرسن کا بھی رد عمل سامنے آ گیا۔ سٹی 21 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے عالیہ سارم برنی نے بھی تسلیم کیا کہ بچوں سے گداگری کرائی جاتی ہے۔ ہاسپٹل کے باہر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ گداگر اور یہ بیکاری ہمیں نظر نہ آئے، اور اس میں کیونکہ بچوں کے اوپر ایک خاص ہمدردی ہوتی ہے، بچوں کو دیکھ کر ان پر پیار آتا ہے، ان پر رحم بھی آتا ہے، جو ایک انسانی فطرت ہے، تو یہ گداگر عام طور سے اپنے ساتھ ان بچوں کو رکھتے ہیں جنہیں دیکھ کر انہیں بھیک آسانی سے مل سکے۔ چیئرپرسن سارم برنی کا کہنا تھا کہ شہر قائد میں گداگری کرانے والے ایک مافیا حیثیت اختیار کر چکے ہیں، جنہیں روکنے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔